وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں اس وقت کل 21,121 مدارس پورے ملک میں رجسٹرڈ ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں اس وقت 19,67,519 طلباء زیر تعلیم ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں 11,23,180 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ملک بھر کے دینی مدارس میں اس وقت 1,80,890 اساتذہ کرام تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ طالبات کے دینی مدارس میں 16,444 معلمات تدریس کے فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے اب تک فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام کی تعداد 2,09,644 سے زائد بتائی جاتی ہے، جبکہ فارغ التحصیل عالمات کی تعداد 2,79,624 سے زائد ہے۔ وفاق المدارس کے دینی مدارس سے قرآن کریم حفظ کرنے والوں کی کل تعداد 12,88,499 سے زائد ہے، جبکہ دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والی عالمات کی تعداد 3,28,532 سے زائد ہے۔ عالمی سطح پر دینی مدارس کا سب سے بڑا سیٹ اپ رکھنے اور حفاظ کرام تیار کرنے پر 7 جولائی 2014 کو سعودی عرب نے خدمت قرآن کریم نیشنل ایوارڈ سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو نوازا تھا۔ یاد رہے کہ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت دینی مدارس میں 63,556 حفاظ کرام تیار ہوئے تھے، جبکہ امسال یہ تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ملک بھر میں کل 21,121 سے زائد مدارس و جامعات رجسٹرڈ ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ماہانہ میگزین ماہنامہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے شائع ہوتا ہے، جو پاکستان کے ہر مدرسے یعنی کہ 21,121 مدارس میں بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات جاری ہیں، جو 30 جنوری تا 5 فروری جاری رہیں گے۔ اس حوالے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان مولانا عبدالقدوس محمدی کیا کہتے ہیں؟ اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام کراچی سے لے کر گلگت تک اور آزاد کشمیر سے لے کر بلوچستان تک سب جگہوں پر ایک ہی وقت میں ایک ہی پیپر کے تحت امتحانات کا انعقاد ہو رہا ہے،
اور ان امتحانات میں تقریباً 5,94,000 طلباء و طالبات شامل ہیں اور 3,000 سے زائد مراکز اور 19,000 سے زائد عملہ اور افراد جو نگرانی اور مختلف خدمات پر مامور ہیں وہ اس سارے نظام کی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور بڑے ہی پرسکون انداز سے منظم انداز سے الحمدللہ ملک بھر میں یہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ دینی مدارس کا جو نظام امتحان ہے وہ بڑا ماڈل اور بڑا ہی آئیڈیل نظام ہے جس میں کسی قسم کی نقل کا، بوٹی مافیا کا، کسی قسم کے سیکیورٹی مسائل کا، کسی قسم کی بدمزگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بڑے پرسکون اور پرامن انداز سے خدا خوفی کے ساتھ، دیانت اور امانت کے ساتھ یہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے یہ الحمدللہ جاری رہتا ہے۔ ہم زندگی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ امتحانات کے دوران مدارس کا دورہ کریں، ہمارا نظام امتحان دیکھیں، ہمارا جو تربیت کا نظام ہے، ہمارے ہاں رجال سازی کا جو کام ہے اس کام کا آ کر خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ الحمدللہ کس خوبصورت انداز سے، کس منظم انداز سے یہاں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہاں پر مدارس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر پروپیگنڈا ہوتا ہے، مدارس کے نظام تعلیم کے حوالے سے بس اوقات اور چیزوں کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر جو وفاق اور تنظیمات ہیں ان کے زیر اہتمام جو امتحانات کا انعقاد ہوتا ہے یہی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو آ کر مختلف طبقات کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدارس کا جو نظام تعلیم ہے وہ کتنا معیاری اور کتنا مثالی ہے الحمدللہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات کے بعد بہت ہی جلد رزلٹ جاری کرنے کا ریکارڈ بھی کسی بھی بورڈ کے پاس نہیں ہے، جبکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سب سے پہلے لاکھوں حفاظ کے نتائج جاری کرنے کا اعزاز رکھتا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے حالیہ امتحانات کے نتائج 1 ماہ سے بھی کم وقت میں جاری کر دیے جائیں گے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان 30 جنوری تا 5 فروری ہونے والے امتحانات کے نتائج کب جاری کرتا ہے، اس کے حوالے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سندھ کے میڈیا کوارڈینیٹر جناب طلحہ رحمانی بتاتے ہیں۔ مارکنگ کے لیے جن افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ وفاق المدارس العربیہ کا یہ جو نظام ہے سالوں سے ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا پورا ایک ضابطہ طریقہ کار پہلے دن سے جب وفاق المدارس کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت سے ہی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ متعین کر دیا گیا تھا۔ اس کے لیے سب سے جو اہم بات ہے اس میں مارکنگ میں وہ یہ ہے کہ جس کتاب کے لیے یا جس فن یا جس علم یا ہنر کے لیے جس کا مارکنگ کے لیے جو ممتحن، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں ممتحن کہتے ہیں، ممتحن کا انتخاب کیا جا رہا ہے، وہ اس کی کم سے کم ان کی جو تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 4 سے 5 سال ان کی تدریس اس کتاب میں ان کے ہونے اس کی ضروری ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ادارے وفاق المدارس سے ملحق ہیں ان اداروں سے جو ہے مارکنگ کا عمل یعنی ممتحنین حضرات کے جو ہے وہ نام جو ہے امتحانات اور مارکنگ کا عمل شروع ہونے سے تقریباً اب اس وقت یہ ہے کہ صورتحال سے 7 سے 8 مہینے پہلے وہ لے لیے جاتے ہیں، اور اس فارم پہ جس پہ ان کا نام لیا جاتا ہے اس پہ ان کا تدریسی تجربہ، ان کا جو اس پر سابقہ انہوں نے کیا ہے یا پہلے کرتے رہے ہیں، جو ان کے تجربات ہیں وہ ان کی جو تدریسی جو ہے اس حوالے سے سارا اس کے اندر ایک طریقہ کار اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ بتا دیتے ہیں ان کا کیا تجربہ۔ اس کے بعد یہ سارے نام جو ہیں جو نام سے منتخب کیے جاتے ہیں وہ نام جو ہے امتحانی کمیٹی ہے وفاق المدارس العربیہ کی، جو یہ پورا نظام امتحان اور جو ہے اس کو سب دیکھتی ہے، جو اس وقت بھی جو ہے 11 افراد پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اس امتحانی کمیٹی کے سربراہ جو ہیں وہ صدر وفاق ہوتے ہیں اور اس کو چیئر کرتے ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو ناظم اعلیٰ ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ سارے امتحانی کمیٹی میں ان کے جو ممتحنین کے نام جو پورے ملک بھر سے آتے ہیں جس میں ہزاروں نام ہوتے ہیں
ان ہزاروں میں سے پھر جو ہے وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو اپنے مطلوبہ ہوتے ہیں، اور اس میں ان کے تجربات کی روشنی میں، ان کی تدریسی جو صلاحیت ہیں اس کے حوالے سے، اور سابقہ اگر وہ اس سسٹم میں رہے ہیں اور اس میں شامل رہے ہیں مارکنگ میں، تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے نام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ امتحانات شروع ہونے سے تقریباً 1 سے 2 مہینے قبل ان ممتحنین کو جو ہے وہ نام جو ہے ان کو منتخب کر کے ان کو اطلاعی جو ہے وہ لیٹر بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں لایا گیا ہے اس فن، اس درجے کی، اس کتاب میں۔ اور میں اب یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر کوئی ایسا ممتحن جس نے گزشتہ سالوں میں کیا ہوا ہوتا ہے، ہر سال جب یہ مارکنگ کا عمل ہوتا ہے تو اس میں اس ممتحنین کی ٹیم میں ہر درجے میں، بلکہ بعض ایسا ہے کہ ایک درجے میں 6 ممتحن اعلیٰ بھی ہیں۔ تو ایک ممتحن اعلیٰ ہوتا ہے، ممتحن اعلیٰ وہ امتحانی کمیٹی کے ساتھ مل کر یہ امتحانی جو مارکنگ کا عمل ہوتا ہے اس دوران وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک انفرادی طور پر ہر ممتحن کی ایک رپورٹ بھی بناتے ہیں۔ وہ رپورٹ جو ہے اگلے سالوں میں جب اگلے سال انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں اس رپورٹ سے بھی ایک رہنمائی لی جاتی ہے کہ ان کی کارکردگی کیا رہی، اور کیا ان کا وہ رہا، جو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی، کوئی کمی ہوئی، تو اس میں اس کا جو ہے نا اس رپورٹ میں اندراج ہوتا ہے۔ پھر اس رپورٹ کی روشنی میں بھی اور نئے نام جو آتے ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم 4 سے 5 سال تدریسی تجربہ ہو اور اس میں ان کو مہارت حاصل ہو، تو ان کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور اس جو سابقہ ترتیب سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں ایسے بھی ہیں کہ 10 سال، 12 سال، بعض ایسے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو 20 سال سے اس عمل کا ایک حصہ ہیں، جو کنٹینیو 20 سال سے جو ہے اس مارکنگ کے عمل سے اس سے جو ہے وہ منسلک ہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ کے امتحانات کی یہ کاپیاں کہاں کہاں جاتی ہیں اور ان کو چیک کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، اس حوالے سے مولانا طلحہ رحمانی بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو اس مارکنگ کے عمل میں یہاں سے آپ کو لے کے چلوں گا کہ ادھر امتحانات کا سلسلہ ختم ہوا۔ امتحانات ہمارے یہاں ختم، جس طرح مثال کے طور پہ اس سال ہمارے ہو رہے ہیں 5 فروری کو امتحان کا ہمارا نظم ختم ہو رہا ہے پورے ملک بھر میں۔ تقریباً 6 لاکھ طلبہ و طالبات، اس میں 1 لاکھ کے قریب آپ حفاظ کا کر لیں، اس میں 5 لاکھ طلبہ و طالبات کے لاکھوں پرچوں کی مارکنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کب ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس سے قبل ہمارے یہاں گزشتہ کئی سالوں سے اور یہ تھا کہ مارکنگ کا عمل جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر ملتان میں ہوتا تھا۔ بیچ میں 2009-10 یا 8 سے لے کر 2-3 سال کراچی میں بھی یہ عمل جو ہے وہ کیا گیا، اور جس طرح پورے ملک سے ممتحنین کا انتخاب ان کے اداروں سے لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات جو پہلے سوال سے کنیکٹ مجھے ابھی یاد آئی، وہ یہ ہے کہ ہم اس ایسے ادارے سے مطلب جن سے انتخاب کرتے ہیں ایک مارکنگ کے لیے ممتحن کا، اس میں یہ ہے کہ اس ادارے کے 50 طلبہ وفاق المدارس کے تحت امتحان میں شریک ہوتے ہوں، تو ان کا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ پورے ملک سے جتنا بھی ہو سب ایک جگہ پر سب جمع ہوتے تھے، اور جس میں ممتحن اعلیٰ حضرات ہر درجے کے، بعض درجے کے 2 پرچے ایک ممتحن اعلیٰ کے پاس، بعض کے 3 پرچے، بعض تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک پرچے پر ایک ممتحن اعلیٰ، پھر اس کے ماتحت ایک عملہ اور اسٹاف، جتنی ضرورت جو ترتیب ہوتی ہے اس کے حساب سے متعین کیا جاتا ہے۔ سب کا ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے، ان کی ایک تربیتی نشست کا پورا ایک روزہ ایک پروگرام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ممتحن اعلیٰ اپنی اپنی ٹیم جو ان کو دیے جاتے تھے جس درجے کے، جن کے سلیکشن کا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ 7-8 مہینے پہلے سے چل رہا ہوتا تھا، وہ پھر ان کو جو ہے وہ جو مارکنگ کے جو بنڈلز ہیں وہ اس کا میں عرض کرتا چلوں، جس طرح ہماری جوابی کاپیاں ہوتی ہیں تو وہ جوابی کاپیوں کا ہمارے یہاں 200 کا ایک بنڈل ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ عمل شروع ہوتا ہے وہ ان کو ممتحن اعلیٰ ہر ممتحن کو ایک ایک بنڈل ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک بنڈل ایک دن میں بھی چیک کیا جا سکتا تھا، مطلب یہ ہے کہ اگر پرچہ بہت زیادہ مطلب تفصیل طلب نہیں ہے، مختصر والا پرچہ ہے تو اس کا کیا جا سکتا تھا۔
لیکن یہ گزشتہ تقریباً 8-10 برس قبل اس کا ضابطہ بنا دیا گیا کہ ایک بنڈل ایک ممتحن نے 2 دن میں چیک کرنا ہے، یعنی 200 کاپیاں آپ نے جوابی کاپیاں 2 دن 2 راتوں میں آپ نے چیک کرنا ہے۔ اب یہ عمل جو ہے یہ شروع کب ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 200 کاپیاں آپ نے چیک کر لیں تو اس چیکنگ میں اس کے بعد وہ بنڈل لے کر ممتحن جاتا ہے ممتحن اعلیٰ کے پاس، اپنا بنڈل جمع کراتے ہیں، اور وہ ممتحن اعلیٰ ان کے پاس بھی ایک ٹیم ہوتی ہے، ہر درجے کی ممتحن اعلیٰ کی، جو بلکہ ہر کتاب کے حوالے سے، تو ان کی جو ٹیم ہے وہ ایک تو اس کو ویریفائی کرتی ہے، جو ان کے نمبرات ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی نظر ثانی بھی کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو وفاق المدارس کی جو ہماری امتحانی کمیٹی ہے، جس کا اس میں مارکنگ میں اس عمل میں جو ہے اس کا بہت بنیادی ایک رول ہوتا ہے، ایک فعال رول ہوتا ہے، وہ اس وقت مکمل ان کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی یہ جو بنڈلز ہوتے ہیں جو چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی چیزہ ساتھ میں چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 دن کے بعد ان کو دوسرا بنڈل دیا جاتا ہے۔ اس طرح ترتیب سے یہ ایک عمل چل رہا ہوتا ہے، جو کہ اس دفعہ تقریباً 35 لاکھ کے قریب چلی جائیں گی۔ 30 لاکھ اور 35 لاکھ کے درمیان جوابی کاپیوں کا ایک وہ ہوگا۔ یہ عمل ابھی جس طرح ہمارے امتحان میں نے عرض کیا کہ 5 فروری کو امتحان ہمارا ختم ہوگا، اور اس کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت انتخابات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، غالباً 8 فروری کو ہے، تو 3 یا 4 دن کے بعد جو ہے وہ انتخاب ہے، تو اس وجہ سے ہمارا مارکنگ کا جو عمل ہے وہ ہم نے اس دفعہ 4 دن اس کو آگے کیا ہے۔ اس کے بعد 8 فروری کے بعد جو 11 فروری یا 12 فروری آ رہا ہے جو پیر کا دن ہے، اس دن ہماری مارکنگ کا عمل جو ہے پورے ملک میں مارکنگ کے عمل کا آغاز ہوگا۔ تو گزشتہ سے پیوستہ سال یہ ہوا کہ اس کو 4 صوبوں میں اس کو مارکنگ کے عمل کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، اور 4 صوبوں میں تقسیم بھی اس طرح کیا گیا کہ یہ نہیں کہ کیا نام ہے کوئی ایک درجہ یا ایک پرچہ، اور یا یہ ہے کہ اسی صوبے کے پرچے، ایسا نہیں، پورے ملک کے جو پرچے ہیں اس کا ایک بہترین اس کا ایک نظم جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ وہ ترتیب یہ دی گئی اس انداز میں کہ پورے ملک میں جو پہلا پرچہ، یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر طالب علم اور ہر طالبہ کا وہ پرچہ، ایک مطلب طالب علم اور ایک طالبہ کا پرچہ 4 جگہوں پر 4 صوبوں میں چیک ہو رہا ہوتا ہے، ہوا جس طرح، اور وہ اس سال بھی اسی نظم کے تحت ہوگا۔ پہلا پرچہ ہمارا صوبہ بلوچستان میں، پہلا پرچہ بلوچستان میں بنین اور بنات یعنی طلبہ اور طالبات کے مکمل پرچے، پہلا پرچہ بلوچستان میں، دوسرا پرچہ بنین اور بنات کا مکمل، اور اسی طرح تیسرا پرچہ بنین کا، یہ صوبہ سندھ کراچی میں، اور اسی طرح چوتھا پرچہ مکمل بنین اور بنات کا، تیسرا پرچہ بنات کا، تیسرا پرچہ بنات کا وہ کے پی کے میں، 5واں اور 6ٹھا پرچہ ملتان صوبہ پنجاب میں۔ ہر درجے کے ٹاپ 30 ان کا دوبارہ جو ہے، بلکہ دوبارہ تو نہیں کہیں گے بلکہ سہبارہ ان کی مارکنگ کا عمل ہوتا ہے، ان کے پرچے رکھے جاتے ہیں، اور تقریباً 100 سے 150 علماء کو ملک بھر سے اسی طرح ملتان میں ان کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ٹاپ 30 جو لڑکے ہوتے ہیں، ان کے لڑکے اور لڑکیاں جو طالبات، ان کے جو ہے پرچے دوبارہ بلکہ سہبارہ وہ چیکنگ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی 1 نمبر سے 2 نمبر سے آدھے نمبر سے کوئی پوزیشن سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ ایک عمل بہت بہترین ایک وفاق کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ جب ہمارے نتائج کے بعد ہم کیونکہ اپنے طلبہ اور طالبات کو نظر ثانی کا بھی ایک آپشن دیتے ہیں کہ جو ان کو اپنے نمبرات سے اگر مطمئن نہیں ہے تو وہ جو ہے اپنے پرچے نظر ثانی کروا سکتے ہیں، وہ تقریباً 1 مہینے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، لیکن اس میں اگر ٹاپ 30 وہ لڑکے، ٹاپ 30 طلبہ اور طالبات اگر اس میں جو ہے ان کے نمبر آئیں گے تو ان کو ہم دوبارہ نظر ثانی میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی تو سہبارہ ان کی جو ہے وہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا جو مارکنگ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ 10 سال جو ہے جو صرف مارکنگ کا عملہ، علماء جو مارکنگ کے عمل میں حصہ لیتے تھے، ان کی تعداد 1800 ساڑھے 1800 تھی۔ اس سال یہ جو تعداد ہے وہ 2200 جا رہی ہے،
جو 2200 علماء ہوں گے وہ چاروں صوبوں میں جو ہے وہ اس عمل میں حصہ لیں گے۔ 2200 تو یہ علماء ہیں، ان کے علاوہ 100 ہمارے ممتحن اعلیٰ ہیں، 2200 اور پھر اس کے بعد 100 جو ہیں ہمارے ایک ممتحن اعلیٰ ہیں۔ یہ ممتحن اعلیٰ حضرات وہ ہوتے ہیں جو تقریباً اس عمل میں 15-20 سال سے شامل ہوتے ہیں اور وہ اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ان کو پھر امتحانی کمیٹی اور جو ہمارے عملہ کے حضرات ہیں وہ اس کو باقاعدہ اس کو منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے عمل کے جو ہے وہ نگران ہوتے ہیں۔ تو اس 100 ممتحن اعلیٰ اور 2200 ممتحنین کے علاوہ جو خدمت ہوتے ہیں، جو معاونین ہوتے ہیں، وہ بھی ہر ایک کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان کی جو اس سال کی تعداد ہے وہ تقریباً 900 ہے۔ تو یہ اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ اس سال جو مارکنگ کا عمل ہو رہا ہے اس میں 3200 افراد جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ بلوچستان میں جو ہماری یہ تعداد ہے اس میں 550 جو ہے وہ ہماری تعداد ہوگی۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں جو کراچی میں ہو رہا ہے اس میں 700 حضرات ہوں گے، KPK میں 750 حضرات ہوں گے جی، اور اسی طرح جو ملتان میں اس میں 1100 حضرات ہوں گے۔ تو یہ 3200 ہماری ٹوٹل جو ہے وہ تعداد جو اس مارکنگ کے عمل میں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں ایسی دیگر دینی اور عصری اداروں میں کوئی بھی مثال دور دور تک نہیں ملتی کہ اتنے منظم انداز میں کوئی امتحانات ہوتے ہوں جہاں پر نقل کا ایک کیس بھی سامنے نہ آتا ہو۔ کم و بیش وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی ایسی مثال سامنے نہیں آئی کہ کراچی سے لے کر بلوچستان، گلگت، سکردو کسی بھی مقام پر ایک ہی وقت میں ہونے والا پرچہ لیک ہوا ہو۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ہونے والے حالیہ امتحانات کے نتائج 1 سے 1.5 ماہ کے دوران جاری کر دیے جائیں گے، جس کے بعد فیل ہونے والے طلباء و طالبات اگلے سال سے قبل یعنی کہ شوال المکرم کے دوران ہی نیا امتحانات دے کر اگلے درجے میں جانے کے اہل ہو سکتے ہیں۔